السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 130 تا 141۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ پہلا پارہ الف لام میم اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ ولقد اصطفیناہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ حکم برداری کرو تو بولا کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہی صفت وہ کر گیا ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے بیٹو بے شک اللہ نے چن کر دیا ہے تم کو دین، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئے یعقوب کے موت جب کہا اپنے بیٹوں کو تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہیں، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی ہے راہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔
تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اتارا ہم پر اور جو اتارا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کی رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی رب ہے ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہیں اعمال ہمارے اور تمہارے ساتھ تمہارے عمل ہیں، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كونوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہود تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں، اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ سفیہ نفسہ، سفیہ بمانی جہل کے ہیں۔ اس پر مبنی یہ ہے کہ اسی لیے سفیہ نفسہ کے معنی پہلی توجیہ کے اعتبار سے وہ ہیں کہ اپنی ذات ہی سے احمق ہو، اور دوسری توجیہ پر معنی یہ ہوں گے کہ ملت ابراہیمی سے روگردانی وہی کرے گا جو اپنے نفس سے بھی جاہل ہوگا، اس کو خود اپنی ذات کی بھی خبر نہ ہو کہ میں کیا ہوں۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول اور ان کی اتباع کی تاکید اور ان سے انحراف کی خرابی کا بیان ہے، جس میں یہود و نصارہ کی اتباع ملت ابراہیمی کے متعلق دعووں کی تردید، اور صرف ملت اسلام کا ملت ابراہیمی کے مطابق ہونا، اور دین اسلام کی حقیقت اور یہ کہ وہ تمام انبیاء کا مشترکہ دین ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ مذکورہ آیات میں انبیاء علیہم السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔
پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا و آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے انحراف کرنے کو احمقانہ کام بتلایا گیا ہے۔ ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت و بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت و بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے کر لیا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف استعمال کر لیے، آخر میں آگ کے ایک بڑے انگارے میں ان کو ڈال دیا، مگر دنیا کے سارے عناصر اور ان کی طاقتیں جس قدرت والے کی تابع فرمان ہیں، اس نے سارے نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئی۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکنی کی عزت کرتے چلے آئے کہ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت و عظمت پر جان دیتے تھے اور انہی کی ملت کا اتباع کرتے تھے، اور ملت ابراہیمی کے مٹے سٹے کچھ آثار ان کے اعمال میں بھی موجود تھے۔ حج، عمرہ، قربانی، مہمان نوازی انہی کی باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی انعام کا ہے کہ جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا تھا۔ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اس قہری غلبے کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا تھا، اور جس میں کچھ بھی عقل و فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا تھا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دنیاوی شرف و بزرگی کا ذکر تھا، آخرت کا معاملہ جو بھی سامنے نہیں ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی اس آیت نے واضح کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت و فضیلت عطا فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت میں ملت ابراہیمی کے بنیادی اصول بتلائے گئے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یعنی جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہ اطاعت اختیار کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اس طرز بیان میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اللہ جل شانہ کے خطاب اسلم کا جواب بظاہر خطاب ہی کے انداز میں یہ ہونا چاہیے کہ اسلمت لک، یعنی میں نے آپ کی اطاعت اختیار کر لی، مگر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس طرز خطاب کو چھوڑ کر یوں عرض کیا اسلمت لرب العالمین، یعنی میں نے پروردگار عالم کی اطاعت اختیار کر لی۔ ایک تو اس میں رعایت ادب کے ساتھ اور حق کے جل شانہ کی حمد و ثنا شامل ہو گئی جس کا مقام تھا، دوسری اس کا اظہار ہو گیا کہ میں نے جو اطاعت اختیار کی وہ کسی پر احسان نہیں کیا بلکہ میرے لیے اس کا کرنا ہی ناگزیر تھا، کیونکہ وہ رب العالمین یعنی سارے جہان کا پروردگار ہے، سارے جہان اور جہان والوں کو اس کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ جس نے اطاعت اختیار کی اس نے اپنا فرض ادا کر کے اپنا نفع حاصل کیا۔
اس میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت ابراہیمی کا بنیادی اصول اور پوری حقیقت ایک لفظ اسلام میں مضمر ہے، جس کے معنی ہے اطاعت حق، اور یہی خلاصہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب و مسلک کا، اور یہی حاصل ہے ان امتحانات کا جن سے گزر کر اللہ تعالیٰ کا یہ خلیل اپنے مقام عالی تک پہنچا ہے۔ اور اسلام یعنی اطاعت حق ہی وہ چیز ہے جس کے لیے یہ سارا جہاں بنایا گیا اور جس کے لیے انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے، آسمانی کتابیں نازل کی گئی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ دین اور نقطہ وحدت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر آنے والے رسول اور نبی نے اسی کی طرف دعوت دی ہے، اسی پر اپنی اپنی امت کو چلایا ہے۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین و مذہب اختیار کرے وہ مقبول نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے دین و مذہب مختلف انبیاء علیہم السلام لائے ہیں وہ سب اپنے اپنے وقت میں اللہ کے نزدیک مقبول تھے، اسی لیے ضروری ہے کہ وہ سب دین اسلام ہی ہوں، اگرچہ نام ان کا کچھ بھی رکھ دیا جائے، دین موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کہا جائے یا یہودیت و نصرانیت وغیرہ، مگر حقیقت سب کی اسلام ہے جس کا حاصل اطاعت حق ہے۔ البتہ اس میں ایک خصوصیت ملت ابراہیمی کو حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا نام بھی تجویز اسلام کیا اور اپنی امت کو بھی امت مسلمہ کا نام دیا۔ دعا میں عرض کیا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے پروردگار، بنا دیجئے ہم دونوں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو مسلم یعنی اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنائیے۔ اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بجز مسلم ہونے کے کسی مذہب پر جان نہ دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ خصوصی امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تجویز کے مطابق امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ اس کا نام امت مسلمہ رکھا گیا، اور اس کی ملت بھی ملت اسلامیہ کے نام سے معروف ہوئی۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو، اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی یعنی قرآن میں بھی۔ کہنے کو تو یہود بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی، لیکن یہ سب غلط فہمی، یہ جھوٹے دعوے تھے۔ حقیقت میں امت محمدیہ ہی اپنے آخری دور میں ملت ابراہیمی اور دین فطرت کے مطابق تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے اور جتنی کتابیں اور شائع نازل ہوئی، ان سب کی روح اسلام یعنی اطاعت حق ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کے مقابلے میں فرمان حق کی اطاعت اور اتباع ہوا کو چھوڑ کر اتباع خدا کی پابندی کرے۔ افسوس ہے کہ آج اسلام کا نام لینے والے لاکھوں مسلمان بھی اس حقیقت سے بیگانہ ہو گئے اور دین و مذہب کے نام پر بھی اپنی خواہشات کا اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں قرآن و حدیث کی صرف وہ تفسیر و تعبیر بھی کھلی معلوم ہوتی ہے
جو ان کی خواہش کے مطابق ہو، ورنہ یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جامع شریعت کو کھینچ تان کر بلکہ چیر پھاڑ کر اپنی اغراضی اور اہواء نفسانی کے بتوں کا لباس بنا دیں کہ دیکھنے میں دین و مذہب کا اتباع نظر آئے، اگرچہ وہ حقیقت میں خالص اتباع ہوا اور خواہشات کی پیروی ہے۔ غافل انسان یہ نہیں جانتا کہ یہ حیلے اور تاویلیں مخلوق کے سامنے تو چل سکتی ہیں مگر خالق کے سامنے، جس کا علم ذرہ ذرہ کو محیط ہے، جو دلوں کے چھپے ہوئے ارادوں بھیدوں کو دیکھتا اور جانتا ہے، اس کے آگے بجز خالق اطاعت کی کوئی چیز کارگر نہیں۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ اپنی اغراض اور خواہشات سے بالکل خالی الذہن ہو کر انسان کو اس کی تلاش ہو کہ حضرت حق تعالی جل شانہ کی رضا کس کام میں ہے اور اس کا فرمان میرے لیے کیا ہے۔ وہ ایک فرما بردار غلام کی طرح گوش بر آواز رہے کہ کس طرف جانے کا اور کس کام کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو کس انداز سے کیا جائے جس سے وہ مقبول ہو اور میرا مالک راضی ہو۔ اسی کا نام عبادت و بندگی ہے۔ اسی جذبہ اطاعت و محبت کا کمال انسان کی ترقی کا آخری مقام ہے، جس کو مقام عبدیت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا خطاب پاتے ہیں اور سید الرسل خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدنا کا خطاب ملتا ہے۔ اسی عبدیت اور اطاعت کے ذیلی درجات پر امت کے اولیاء اقطاب و ابدال کے درجات دائر ہوتے ہیں، اور یہی حقیقی توحید ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان کے خوف و امید صرف ایک اللہ جل شانہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اسلام کے معنی اور حقیقت اطاعت حق ہے اور اس کا راستہ صرف اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منحصر ہے، جس کو قرآن کریم نے واضح الفاظ میں اس طرح ارشاد فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم، وہ کبھی مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں اور پھر آپ کے فیصلے سے کوئی دل تنگی محسوس نہ کریں اور فیصلے کو ٹھنڈے دل سے تسلیم نہ کریں۔ آیت مذکورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت فرمائی اور ان سے عہد لیا، وہ یہ تھا کہ اسلام کے سوا اور کسی حالت اور کسی ملت پر نہ مرنا۔ مراد اس کی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسلام اور اسلامی تعلیمات پر پختگی سے عمل کرتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ بھی اسلام ہی پر فرما دے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ تم اپنی زندگی میں جس حالت کے پابند رہو گے اسی حالت پر تمہاری موت بھی ہوگی اور اسی حالت میں محشر میں قائم ہوگی۔ اللہ جل شانہ کی عادت یہی ہے کہ جو بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کے لیے اپنے مقدور کے مطابق کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق دیتے ہیں اور یہ کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں اس حدیث سے شبہ نہ کیا جائے جس میں یہ ارشاد ہے کہ بعض آدمی جنت کے کام اور اہل جنت کے عمل ہمیشہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر پھر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور اہل دوزخ کے سے کام کرنے لگتا ہے اور انجام کار دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض آدمی دوزخ کے کام میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے اور آخر عمر میں اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔
وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بعض الفاظ میں یہ قید بھی لگی ہوئی ہے کہ یعنی جس نے عمر بھر جنت کے کام کیے اور آخر میں دوزخ کے کام میں لگا، در حقیقت اس کے پہلے کام بھی دوزخ ہی کے عمل تھے، مگر لوگوں کے ظاہر میں اور دیکھنے میں وہ اہل جنت کے عمل معلوم ہوتے تھے۔ اسی طرح جو دوزخ کے اعمال میں مشغول رہا، آخر میں جنت کے کام کرنے لگا، در حقیقت وہ اول ہی سے جنت کے کام میں تھا، مگر ظاہر نظر میں لوگ اس کو گناہگار سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام میں مشغول رہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے اور عادات کی بنا پر یہی امید رکھنا چاہیے کہ اس کا خاتمہ بھی نیکی پر ہوگا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم موجود تھے جس وقت آئی قریب یعقوب کے موت، جب کہا اپنے بیٹوں کو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ داداؤں کے رب کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام ہے، وہی ایک معبود ہے اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ سابقہ آیات میں ملت ابراہیمی علیہ السلام اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا۔ اب آیت مذکورہ میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کہیے یا اسلام، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ آیت مذکورہ میں ان کو خاص خطاب فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اس کی ہدایت فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر مقام رسالت و نبوت بلکہ مقام خلت کے بھی منافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت اپنے رب کا اشارہ پا کر اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کمر بستہ نظر آتا ہے، وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتا ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، یعنی اسلام۔ آیت مذکورہ میں ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کا یہی مطلب ہے، اور آیت اِذَا حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي کا یہی حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عام انسانوں کی نظر میں نعمت و دولت دنیا کی فانی اور ذلیل چیزیں ہیں، ان کی نظر اور حوصلہ بلند ہے، ان کے نزدیک اصلی دولت ایمان اور اعمال صالح یا اسلام ہے۔ جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اولاد کو دے جائیں، ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس ملیں، لاکھوں اور کروڑوں کا بزنس بیلنس ہو۔ یہ ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں۔ یہ ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے، اس کو اس کی اپنی عمر بھر
کے گروہ بتلا دیے۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور ان کے متابعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری مل جائے۔ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور کوششیں بھی آخر وقت میں وصیت اسی کی کرتے ہیں، جیسا کہ آیت مذکورہ سے واضح ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے اس طرز خاص میں عام انسانوں کے لیے بھی یہ ہدایت ہے کہ وہ جس طرح ان کی دنیاوی پرورش اور ان کے دنیاوی آرام و راحت کا انتظام کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان پر لازم ہے کہ اولاد کی نظری، عملی، اخلاقی تربیت کریں، برے راستوں اور برے اعمال و اخلاق سے ان کو بچانے میں سعی بلیغ کریں کہ اولاد کی سچی محبت اور اصلی خیر خواہی یہی ہے کہ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کہ ایک انسان اپنے بچے کو دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے تو ساری توانائی خرچ کرے اور دائمی آگ اور عذاب سے بچانے کے لیے کوئی دھیان نہ دے، اس کے بدن سے پھانس نکالنے میں تو سارے ذرائع اور وسائل کرے اور بندوق کی گولی کا نشانہ بننے سے اس کو نہ بچائے۔ انبیاء علیہم السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلد اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ ہر گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے، کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داریوں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھلانے کے لیے ہم مانی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور ارشاد ہوا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعمیل فرمائی۔ ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان کے اس کی نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم رنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدائے اسلام کے وقت عام لوگوں کو یہ جواب ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں، اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے۔
آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو، کہ دائمی راحت کی مستحق ہو۔ عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر رہتی ہیں، اسی کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں کہ دولت لازوال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق فرمایا، اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے، لہا ما کسبت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا، اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کا نسب آگے نہیں بڑھ سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اس بات سے تعبیر فرمایا، یہ جمع ہے سبت کی کہ جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کی ہیں۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلیبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے
تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے، اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، ان کے بعد حضرت شیث علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم پر ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ہے ضد پر، سو اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے سرموئے مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسول، آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا، اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا، جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہر ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے، اور یہود و نصارہ بھی، اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا۔ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے باوجود ہی اس کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید بمثل ما آمنتم سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی،
یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کی افراط و تفریط ضلالت و گمراہی قرار دی گئی۔ شریعت اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت عالم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر نہ کریں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسے صحابہ کرام کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس میں زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا، تو انہوں نے رسول و نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختیار کر لیں، جن کا نام نبی ذلی، نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا، اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکور الصدر آیات نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان بالرسل میں کسی ذلی و بروزی کا کہیں نام و نشان تک نہیں۔ یہ کھلا ہوا زندیق اور الحاد ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے قلوب و دماغ صرف مادے اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انہیں مستعبید نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تاویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تاویلیں بمثل ما آمنتم بہ کے خلاف ہیں، اسی لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں، ان پر بغیر کسی جھجک اور تاویل کے ایمان لانا ہی در حقیقت ایمان ہے۔ حشر اجساد کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی اور روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تاویلیں کرنا، سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہ ہیں۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ میں واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرمائیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری ایک آیت میں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کریں گے۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ ملت ابراہیم حنیفاً، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے،
اور اس جگہ ملت کو صبغتہ کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تردید ہو گئی کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنے کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے بشر اور تمام حرکات و سکنات، معمولات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور رب ہے تمہارا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کونوا ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو، اور اس سے بڑا ظالم کون جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ آپ ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالیٰ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک حقیقی ہے۔ بعض لوگ ان سے یہ سخن کیا کرتے تھے، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے خالص کر رکھا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اس میں امت مسلمہ کی ایک خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں خالص ہو، کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مدح و شکر کی طرف نظر نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیاطین، وہ صرف بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ کریم، آج ہم نے آپ کی بارگاہ میں آپ کے فضل و کرم سے ایک پارہ الف لام میم کا ختم کر دیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ الہی میں ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔